باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں۔ توجہ کریں ان مطالب کی طرف، بہت ہی بنیادی مطالب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ مطالب جان لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں تو الحادی جو سوالات ہیں وہ خود بخود جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملتے ہوئے، یعنی ان کے جواب مل جاتے ہیں۔ انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ مختلف سوالوں کے جواب دے سکے۔ مختلف درسوں میں جس نقطے کو اٹھا کر اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ یا مادی علت یا خدا۔ اگر مادی علت مل رہی ہے تو خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے جواب دیا کہ یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ آپ نے پہلے غلط کنسیپٹ بنایا، پھر اس غلط کنسیپٹ کے اوپر آپ اعتراض کر کے اپنے مدعا کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسٹرا مین کی آپ فیلیسی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دین کا دعویٰ یہ نہیں ہے۔ دین کا دعویٰ ہے کہ خدا اس عالم کے اندر تصرف کرتا ہے، اس عالم میں مداخلت کرتا ہے، اور یہ مداخلت اس کی جو ہے وہ اسباب، قانون، علتوں کے ذریعے ہے۔ خدا ڈائریکٹ، مستقیم، اس کی حکمت یہ ہے کہ مداخلت نہ کرے، ہر چیز کا سبب قرار دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ذکر کی ہے، اصول کافی کی روایت تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو اسباب کے ذریعے چلائے، اور ہر چیز کے لیے سبب کو قرار دیا ہے۔ تو بس یہ اسباب جو ہیں وہ محتاج ہیں خدا کے، مخلوق ہیں خدا کے۔ آپ اسباب کو کشف کر لینے کے بعد، ڈھونڈ لینے کے بعد خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اسباب جب تک خدا نہ ہو اپنی تاثیر جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے، بلکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہستی نہیں ہے ان کی، اپنی نیستی ہیں، یہ خدا اگر نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا عرفی مثالوں کے ذریعے، کہ ہمارا اور خدا کا، قوانین و اسباب و علتوں کا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مثلا میں ایک مستقل وجود ہوں خدا سے ہٹ کر، اگر خدا نہ بھی ہو تو میری زندگی چل سکتی ہے۔ معمولاً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں عام روزمرہ کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہوں، خدا کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، تو بغیر خدا کے جب کام چل رہا ہے پھر خدا کا کنسیپٹ کیوں رکھوں؟ جب ہمیں مادی اسباب مل رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو ان مادی اسباب کے ہوتے ہوئے ہم خدا کا کنسیپٹ کیوں پیدا کریں اور اس ایک خدا کے قائل ہوں؟ تو یہ سوال اٹھتا ہے۔ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے؟ چونکہ اپنے آپ کو مستقل سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل آپ یوں کہہ لیں مستقل اور آزاد سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ مربوط نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے محتاج ہیں، ہم خدا کے جو ہے اس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اس کے ساتھ۔ یعنی محتاجی ہماری ایسی ہے کہ جو کبھی برطرف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق و خالق کا جو رابطہ ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہوتا جیسے عمارت کا اور عمارت بنانے والے کا ہوتا ہے، کہ مستری جو ہے وہ عمارت بنا کر سائیڈ پہ ہو چلا جاتا ہے، اب اگر مستری مر بھی جائے تو یہ عمارت جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات کا اپنے تمام اسباب، اپنی تمام مادی علتوں کے ساتھ یہ انسان جو کچھ بھی یہاں موجود ہے، اس کا رابطہ خدا کے ساتھ عمارت اور مستری والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رابطہ جو خدا کے ساتھ ہے وہ رابطہ ایسا ہے لحظے بے لحظے والا، سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے اندر جو بھی آپ ٹائم کم سے کم تصور کر سکتے ہیں، اس لحظے بے لحظے کے اندر ہم فیض خدا کے محتاج ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک پھول کی تصویر بنائیں، آپ فوراً اس تصویر کو بنا لیتے ہیں۔ آپ کے نفس میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ تصویر پھول کی آپ نے ایجاد کر دی اپنے ذہن میں، اپنے نفس کے اندر۔ اب
جب تک آپ کی توجہ ہوگی اس تصویر جو پھول کی آپ نے بنائی ہے تو یہ تصویر باقی رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور اس تصویر سے آپ کی توجہ ہٹ گئی تو وہ تصویر جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹے گی وہ تصویر نابود ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کا وجود آپ کی توجہ کے ساتھ مربوط ہے، جب تک توجہ ہے وہ ہستی میں ہے، وہ وجود میں ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن اگر توجہ ہٹ جائے تو وہ اس کی حقیقت نابود ہو جائے گی۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں دوسرے کام سے اگر فارغ ہوں دوبارہ توجہ کروں تو میرے ذہن میں وہ پھول کی تصویر موجود ہے نا۔ آپ اگر کبھی نفس کی حقیقت کو جانیں اور نفس کیسے عمل کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک غفلت کے بعد جب دوبارہ اس تصویر کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں پاتے ہیں، وہ جدید تصویر ہے کہ جو نفس نے ایجاد کی ہے۔ وہ پچھلی تصویر جو ہے آپ نے جیسے ہی اس سے غفلت کی، جیسے ہی توجہ آپ نے ہٹائی وہ تصویر نابود ہو جائے گی۔ بس آپ دیکھیں یہ جو بات ہے، اگر آپ اس نفس کی حقیقت یہ کیسے تصویر ایجاد کرتا ہے، کیسے اس کا عمل ہے، یہ تمام چیزوں کے اوپر تھوڑا سا فلسفیکل آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ ان مطالب کو آسانی سے سمجھ پائیں گے، اور وجدانی امر ہے، آپ کبھی توجہ کر کے دیکھ لیں، اس کو تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ اس بات کو تصدیق کریں گے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک مثال تھی کہ یہاں پر جو مخلوق ہے آپ کی، جو کہ پھول کی تصویر ہے، وہ آپ کا نفس کے جو خالق بنا ہے کہ اس پھول کی تصویر کو ایجاد کیا، اس کا رابطہ لحظے بے لحظے، توجہ ہے تو وہ ہے، اگر توجہ ہٹ گئی تو ختم، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا، تاثیر تو بعد کی بات ہے، وجود ہی اس کا جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ دوسری ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس رابطے کو آپ سمجھ سکیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں کلام کر رہا ہوں، آپ کلام کر رہے ہیں، یہ کلام اس وقت تک وجود رکھے گا، یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، الفاظ نکل رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کلام ہے، یہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے بولنا بند کیا یہ کلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیں، اس کو دوبارہ ایجاد کریں تو یہ الفاظ وہاں پر جو ہیں وہ ثبت ہو گئے ہیں، یا ہوا کے اندر جو ہیں وہ لیئرز موجود ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو میکانزم، جس میکانزم کے تحت کہ الفاظ ایجاد ہو رہے ہیں اور کلام ایجاد ہو رہا ہے، یہ کیفیت جو ہے آپ کے چپ ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ ان الفاظ کو ایجاد کر رہے ہیں اور یہ جو کیفیت ہے یہ جیسے ہی آپ خاموش ہوں گے یہ آپ کی مخلوق جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی، یہ کیفیت دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو خالق اور مخلوق کا رابطہ یہی ہے، یہ جو اسباب مادی ہیں، یہ جو مادی علتیں ہیں، یہ جو ہمارے افعال ہیں، ہم ہیں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں اور یہ محتاج ہیں خالق کے۔ اگر خالق نہ ہو تو یہ جو کائنات کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جو مادی علتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کام کرتی ہوئی، تاثیر دکھاتی ہوئی، تو یہ نہ ہوتی اگر خدا نہ ہو۔ اگر یہ کام کر رہی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خدا ہے، چونکہ یہ مخلوق ہے اور اس کے مخلوق ہونے پر دلیل یہی ہے کہ یہ ایجاد ہوئی ہیں، پہلے نہیں تھی اب ہیں، ازلی نہیں ہیں، سائنس ثابت کر چکی ہے اس بات کو۔ تو خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ہے وہ عمارت اور مستری والا نہیں ہے، گھڑی اور گھڑی ساز والا نہیں ہے، بلکہ نفس اور جو نفس کے اندر صورت ایجاد کی جاتی ہے اس طریقے کا ہے۔ متکلم اور کلام کا جو رابطہ ہے، جس طریقے سے میں نے سمجھا ہے اس طریقے کا جو ہے وہ رابطہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں، اگرچہ دقیق ترین مثال وہ نفس والی تھی، باقی جو ہے وہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں بجلی جو ہے وہ لحظے بے لحظے آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے، اگر 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے اندر، اس سے بھی مائکرو لیول پہ نیچے چلے جائیں، اس ٹائم کے اندر بجلی کو اگر کٹ کر دیا جائے تو روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لحظے بے لحظے یہ جو بجلی آ رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بجلی آ گئی ہے اب اصلی منبع سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے تو روشنائی جو ہے وہ آتی رہے گی، نا، ایسی نہیں ہے۔ تو خالق و مخلوق کا رابطہ ایسا ہے، بس ہم چونکہ غافل ہیں اپنی حقیقت سے، لہٰذا اس قسم کے الفاظ
جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری زندگی جب چل رہی ہے بغیر خدا کے تصور کے، تو پھر خدا کا تصور اور اس کا عقیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی زندگی چل رہی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ خدا ہے. آپ ہیں تو یہ علامت ہے، دلالت کر کے اس بات پہ کہ خدا ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس مطلب کو قرآن میں بڑا خوبصورت ایک آیت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہ ملاحظہ کریں، بڑا خوبصورت. یہ جو مطالب سارے میں نے آپ کو بیان کیے، ایک ہی آیت میں خدا نے اس کا خلاصہ بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اے انسان یہ جان لو کہ تم اللہ کی طرف جو ہے وہ فقیر ہو، اور اللہ ہی ہے جو غنی حمید ہے. یعنی انسان جو ہے اور باقی بھی مخلوق اس میں شامل ہے، وہ کیا ہے؟ اصل فقر ان کا ہے، یہ فقیر ہیں، فقر ہیں. غنی فقط خدا کے ذات ہے. فقر یعنی محتاج ہونا، محتاجی اپنے وجود کے اندر، کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نہ اس کا وجود اپنا ہے، نہ تاثیر اس کی اپنی ہے، کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے. ایجاد کردہ ہے، خالق کا ہے. اور یہ جو میرا وجود ہے، یہ جو تاثیر ہے علتوں کے اندر، یہ کس کی ملکیت ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید. وہ غنی ہے، یعنی سب کچھ اس کا ہے. وہ جو ہے فقیر کو عطا کرتا ہے، اور فقیر ہماری ذات اور یہ پوری کائنات مخلوقات ہیں سب کے سب. تو پس خدا ہی ہے جو علتوں کو خلق کرتا ہے، اور خدا ہی ہے کہ جو ان علتوں میں تاثیر ڈالتا ہے، اور یہ علتیں پھر اس کائنات کے اندر اپنی تاثیر کو دکھاتی ہیں، کہ جس کو کشف کرنے کی ذمہ داری سائنس کی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ فعل خدا کی تفسیر کریں. تو لہٰذا سائنس فعل خدا کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، لیکن غفلت کا اندازہ دیکھیں آپ کہ فعل الہی کی تفسیر کر رہے ہیں لیکن خدا کا انکار کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا غفلت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اور بھی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.